کلی خانه چه مفهوم انسان کثیرین افراد جزیات اضافی خوانند چون زید و عمر و بکر وغیرہ. بس تھوڑا تھوڑا. تو اب یہ پہلی فصل ہے. مباحث یہ مبحث کی جمع ہے. ہاں تو منطق کے دو موضوع ہیں. منطق کے کتنے موضوع ہیں؟ دو موضوع. آپ نے پیچھے پڑھ لی. منطق کے دو موضوع. ایک معرف قول و شارح تے دوسرا دلیل و حجت. منطق کے بھائی کتنے موضوع ہیں؟ منطق کے دو موضوع ہیں، معرف قول و شارح اور دلیل و حجت. دلیل و حجت. تو اب یہاں سے علامہ سید شریف جرجانی علیہ الرحمہ منطق کے پہلے مقصود یعنی پہلے موضوع معرف کو ذکر فرما رہے ہیں. تو یہ مباحث مبحث کی جمع ہے. مباحث ہاں اس کا معنی ہوتا ہے مسئلہ. ہاں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ. یعنی مبحث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محمول کا موضوع کے لیے ثابت کرنا. محمول کو موضوع کے لیے ثابت کرنا. یعنی معرف کے احکام کو یعنی معرف کے احکام کو معرف کے لیے ثابت کرنا. معرف کے احکام کو معرف کے لیے ثابت کرنا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فصل معرف کے بیان میں ہے، معرف کے بیان میں ہے، یعنی منطق کا جو پہلا مقصود ہے، پہلا موضوع ہے، اس کے بیان میں ہے. تو مصنف علیہ الرحمہ کو چاہیے تھا کہ معرف کی تعریف کرتا اور معرف کی اقسام کو ذکر کرتا، جبکہ مصنف علیہ الرحمہ کلی اور جزئی کی بحث میں شروع ہو گئے ہیں. کلی اور جزئی کی بحث میں شروع ہو گئے ہیں. ہاں اس کا جواب یہ ہے کہ معرف چونکہ مرکب ہوتا ہے 5 کلیات سے. معرف کیا ہوتا ہے؟ مرکب ہوتا ہے 5 کلیات سے. معرف مرکب ہوتا ہے 5 کلیات سے. تو یہ 5 کلیات سے. تو یہ 5 کلیات جو ہیں یہ مفرد ہیں اور 5 کلیات کیا ہیں؟ مفرد ہیں. تو وہ جو ہے کون؟ معرف وہ ہے مرکب. وہ کیا ہے؟ مرکب ہے. تو مفرد کی بحث مفرد کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، مرکب کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے. ایک وجہ یہ آ گئی. دوسری وجہ یہ آ گئی کہ معرف چونکہ مرکب ہوتا ہے 5 کلیات سے. معرف مرکب ہوتا ہے 5 کلیات سے. تو یہ 5 کلیات جو ہیں اس معرف کی کیا واقع ہوئیں؟ جزء واقع ہوئیں. اس معرف کی کیا واقع ہوئیں؟ جزء واقع ہوئیں. تو جز شے کی شے سے مقدم ہوتی ہے. جز شے کی شے سے کیا ہوتی ہے؟ مقدم ہوتی ہے. تو اس لیے ماتن علیہ الرحمہ نے پہلے یعنی کہ کلی اور جزئی کی بحث کو شروع کیا. کلی اور جزئی کی بحث کو شروع کیا کیونکہ کلیات سے مرکب ہے کون؟ معرف. تو اس لیے یعنی پہلے بحث جو ہے نا کس کی ذکر کر رہے ہیں؟
یعنی 5 کلیات کی کر رہے ہیں، یعنی جزئی اور کلی کی کر رہے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ 5 کلیات جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ جز ہے نا، جز ہے کس کی؟ معرف کی۔ تو یہ 5 کلیات جو ہیں یہ موقوف علیہ ہیں، تو معرف کیا ہے؟ موقوف ہے۔ تو موقوف علیہ جو ہوتا ہے اس کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، تو موقوف کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ 5 کلیات جو ہیں یہ کیا ہیں؟ موقوف علیہ ہیں۔ تو معرف جو ہے یہ ایک ہے موقوف، تو اس لیے پہلے ہم جو ہے موقوف علیہ کا ذکر کریں گے، موقوف علیہ کو پڑھیں گے، اس کے بعد ہم کس کو پڑھیں گے؟ موقوف کو پڑھیں گے۔ ہاں بچے کیا کہا؟ اس کا جواب یہ ہے، سوال کیا تھا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ فصل جو ہے یہ معرف کے بیان میں ہے، تو مصنف علیہ الرحمہ کو چاہیے تھا کہ وہ معرف کی تعریف اور معرف کے اقسام کو ذکر کرتے، جبکہ مصنف علیہ الرحمہ کلی اور جزئی کی بحث میں شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے کئی جواب ہیں۔ نمبر 1 کہ معرف چونکہ مرکب ہوتا ہے 5 کلیات سے، معرف مرکب ہوتا ہے 5 کلیات سے، تو 5 کلیات وہ ہیں مفرد، تو معرف ہے مرکب، تو مفرد کی بحث پہلے ہوتی ہے، مرکب کی بحث بعد میں ہوتی ہے۔ پہلے کلی اور جزئی کو ذکر کیا۔ نمبر 2 معرف جو ہے یہ مرکب ہے 5 کلیات سے، یہ 5 کلیات جو ہیں یہ اس معرف کی کیا واقع ہوئی؟ جزیں واقع ہوئی، جز واقع ہوئی۔ تو جز شے کی شے سے کیا ہوتی ہے؟ مقدم ہوتی ہے۔ نہیں، 5 کلیات یعنی کلی اور جزئی کی بحث کو پہلے بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد کس کو ذکر کریں گے؟ ہاں۔ اور نمبر 3 یہ ہے تیسرا جواب یہ ہے یاد موقوف علیہ جو ہوتا ہے وہ مقدم ہوتا ہے موقوف پر، تو اس لیے مصنف علیہ الرحمہ جو ہے چونکہ یہ موقوف علیہ ہیں تو کلی اور جزئی کو پہلے بیان کر رہے ہیں، تو جو ان کا موقوف ہے معرف اس کو بعد میں بیان کریں گے۔ ذہن میں بات بیٹھ گئی؟ پھر سوال ہو گیا دوسرا کہ تو پھر ماتن علیہ الرحمہ نے جزئی کو کیوں ذکر کیا؟ پھر ماتن علیہ الرحمہ نے جزئی کو کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ معرف تو مرکب ہے کس سے؟ 5 کلیات سے، تو 5 کلیات جو ہے وہ معرف کے لیے مفرد ہیں، معرف کی جز ہیں، وہ 5 کلیات جو ہیں معرف کا موقوف علیہ ہیں، تو پھر جزئی کو کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جزئی کو ماتن علیہ الرحمہ نے اس لیے ذکر کیا کہ جزئی کو یعنی بالتبع ذکر کیا تاکہ تقسیم تام ہو جائے، تاکہ جزئی کو بھائی کیوں ذکر کیا؟ یعنی جزئی کو بالتبع ذکر کیا تاکہ تقسیم کیا ہو جائے؟ تام ہو جائے، تقسیم تام ہو جائے۔ تو اب سمجھیں کہ ہر وہ چیز جو ذہن میں چلی جائے، ہر وہ چیز جو ذہن میں چلی جائے اور ذہن کے ساتھ قائم ہو جائے، ہر وہ چیز جو ذہن میں چلی جائے اور ذہن کے ساتھ جا کر قائم ہو جائے تو وہ شے متصور کہلاتی ہے۔ وہ شے کیا کہلاتی ہے؟ متصور کہلاتی ہے۔ ہر وہ چیز جو ذہن میں چلی جائے اور ذہن کے ساتھ جا کر قائم ہو جائے تو اس شے کو متصور شے کہتے ہیں، متصور کہتے ہیں۔
اب اس متصور شے کو عقل کی آنکھ سے دیکھو، اب اس متصور شے کو عقل کی آنکھ سے دیکھو کہ اس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے مانے ہے یا اس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے مانے نہیں ہے، شرکت کثیرین سے مانے نہیں ہے۔ اگر وہ متصور شے اس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے مانے ہے، روکتا ہے، اس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے مانے ہے، روکتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ جزی حقیقی ہے، وہ کیا ہے؟ جزی حقیقی ہے۔ تو اگر اس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے مانے نہیں ہے، روکتا نہیں ہے، تو وہ کلی ہے، وہ کیا ہے؟ تو اب اس وجہ حصر سے جزی حقیقی اور کلی کی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی۔ ہاں کیا کہا؟ تو اب ہر وہ چیز جو ذہن میں چلی جائے اور ذہن جا کر قائم ہو جائے، ہاں وہ شے متصور کہلاتی ہے۔ ہاں متصور کے ذہن جو ہے یہ شرکت اب دیکھیں گے اس متصور شے کو عقل کی آنکھ سے، ہاں عقل کی آنکھ سے دیکھیں گے، اس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے مانے ہے یا اس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے مانے نہیں ہے۔ اگر اس متصور فی ذہن کا یا متصور شے کا تصور شرکت کثیرین سے مانے ہے تو وہ جزی حقیقی ہے، اگر اس کا نفس تصور سے مانے نہیں ہے وہ کلی ہے۔ تو اب اس وجہ حصر سے جزی اور کلی کی تعریف بھی آ گئی، سمجھ آ گئی۔ جزی کی کیا تعریف ہے؟ ہو تو کلی کی کیا تعریف ہے؟ ہاں سمجھ آ گئی، جزی کی تعریف بھی آ گئی تو کلی کی تعریف بھی آ گئی۔ جزی کی تعریف آ گئی کہ جو کثیرین پر سچی نہ آئے، تو کلی کی کیا تعریف ہے؟ جو کثیرین پر سچی آئے۔ تو کثیرین پر سچی آنے سے مراد یہ ہے کہ وہ محمول ہو ان کثیرین پر کیا ہو؟ محمول ہو۔ جیسے اب یہ انسان جو ہے نا، انسان جزی کی مثال جیسے زید، یہ جزی حقیقی ہے۔ زید کیا ہے؟ جزی حقیقی ہے۔ زید کیا ہے؟ جزی حقیقی ہے۔ تو انسان جو ہے یہ زید کی نظر کلی ہے۔ انسان جو ہے یہ کیا ہے؟ کلی ہے۔ تو اب انسان جو ہے اس کا جو نفس تصور ہے، انسان اس کا جو نفس تصور ہے وہ شرکت کثیرین سے مانے نہیں ہے، تو یہ یعنی کلی ہے۔ تو اس کے کثیرین کون ہے؟ افضل، توصیف، زین، دانیال، تو یہ کیا نام ہے آپ کا؟ حسین علی، تو حسنین، جو آج کی کتنے دنوں کے بعد آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے بندے آپ پڑھ جائیں، محنت کریں۔ میں روزانہ آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی آپ محنت کریں، آپ عالم بن جائیں، بہترین پڑھ جائیں۔ 29 تمہارا جو گاؤں ہے اس کے اندر کتنی ضرورت ہے؟ 29 گاؤں کے اندر کتنی ضرورت ہے؟ آپ پڑھ جائیں، عالم بن جائیں، خدا کی مخلوق کے سامنے آپ بیان کریں، مدرس بن جائیں، تو کتنا فائدہ ہوگا۔ ہم روزانہ اس کو کہتے ہیں تو یہ روزانہ ناغہ کرتا ہے۔
29 के अंदर भाई ज़रूरत है या नहीं है? तो क्या ये यूनिवर्सिटियाँ हुकूमत की सरबराही में हैं, ये कसीर बन सकती हैं तो दीनी मदारिस नहीं बन सकते? तो जैसे ये यूनिवर्सिटियाँ ठीक है वो बनाएं, कॉलेज बनाएं, स्कूल बनाएं, पढ़ाएं बच्चों को, साथ साथ इसके इन तलबा की ज़रूरत है, उलमा की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? हाँ, तो गली गली स्कूल कॉलेज बन सकता है तो मदरसा नहीं बन सकता। मदरसे होने चाहिए, मदारिस होने चाहिए, कसरत से मदारिस होने चाहिए। जितने ज़्यादा मदारिस होंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा? फ़ायदा होगा। तो आप पढ़ जाए, उधर मदरसा बनाए 29 के अंदर, वहाँ ज़रूरत है। क्या कह रहे थे? मिसाल जुज़ी की भाई मिसाल क्या है? जैद। तो कुल्ली की मिसाल क्या है? हाँ, यानी जैद की नज़रों ये इंसान क्या है? कुल्ली है। तो इस इंसान के कसीर, इस इंसान के अफराद हैं, वो कसीर हैं कौन? जैद, अमर, बकर। तो अब यानी ये जो है उन पर महमूल होता है, तो सब पर बराबर बराबर सच्चा आता है। ज़ैदुन इंसानुन, ज़ैदुन इंसान, तो अमरुन इंसान वगैरह। यानी इंसान का सबूत है किसके लिए? जैद के लिए। इंसान का सबूत है किसके लिए? जैद के लिए। इंसान का सबूत है हसनैन के लिए। इंसान का सबूत है इंसान ऐसे किसके लिए? हसनैन के लिए। तो ये सब पर सच्चा आता है या नहीं आता? तो शिरकत कसीरीन से कोई माने है? शिरकत कसीरीन से भी माने। तो इसके कसीरीन कौन है भाई? हाँ, ये इसके अफराद हैं। ये इसके क्या है? अफराद। ये छोटी छोटी बातें याद करें, ये रिसाला अच्छी तरह पढ़ लें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आगे पढ़ना इतना काफ़ी है। अब ये देखें, फसल मुअर्रिफ के मबाहिस में हर वो शय जो मुतसव्वर हो अगर मना करे शिरकत से सीरीन के दरमियान, उसको जुज़ी हकीकी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जुज़ी हकीकी कहते हैं। जैसे ज़ाते ज़ैद। और अगर मना ना करे, यानी शिरकत कसीरीन से मना ना करे, तो उसको कुल्ली कहते हैं। जैसे इंसान का मफहूम और उसके कसीरीन अफराद को, उसके कसीरीन अफराद हैं, उसके कसीरीन अफराद हैं। किसके? इंसान के कसीरीन, ये कसीरीन अफराद हैं। और जुज़ी इजाफी कहते हैं। ये इंसान जो है ना, इसके अफराद कसीर हैं, वो आपको बताएगा कि ये हैं कसीरीन। तो ये इंसान जो है, इंसान ये जैद, अमर हो गया, बकर हो गया, इनकी नज़रों क्या है? जुज़ी इजाफी है। जुज़ी इजाफी है। जैसे जैद और अमर और बकर वगैरह, ये उसके क्या बन गए? ये उसके बन गए अफराद। ये हैं कसीरीन। ते इंसान का जो मफहूम है, इन कसीरीन अफराद पर क्या आता है? बराबर बराबर सच्चा आता है। और ये महमूल होता है उन पर। इसका जो है उनके लिए क्या होता है? सबूत होता है। उनके लिए क्या होता है? सबूत होता है। आगे पढ़ना कितना काफ़ी है।